تاب کے در لگے تیرگی می روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الکونین والثقلین وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، اما بعد۔ آج کا ہمارا یہ والیوم 3 کا 55واں ایپیسوڈ ہے۔ گزشتہ جب ہم گفتگو کر رہے تھے تو بات یہاں پر آ کے رکی تھی کہ اللہ کا وہ بندہ جو بے خودی کے مقام پر پہنچتا ہے اور فنا کے درجے میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کے منہ سے نکلنے والی دعا فوری قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ گویا وہ دعا اللہ تعالیٰ اس کے منہ سے نکلواتا ہے اور اس کے منہ سے نکلے ہوئے کلمات کو سبب بنا کر لوگوں کی دستگیری فرماتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ رحیم ہے اور حلیم ہے، بردبار ہے، ویسے ہی اللہ کے یہ بندے اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی اور شان حلیمی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی صفات اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان صفات کا صدقہ دیتا ہے، اس لیے وہ بڑے مہربان ہوتے ہیں اور جب کسی کو پریشانی میں مشکل میں دیکھتے ہیں تو فوری دعا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اب مولانا روم نے کہا تھا حضرت دقوقی کی دعا کے حوالے سے جو ان کو بچانے کے لیے آپ کے منہ سے نکلی تھی، تو آپ کہتے ہیں کہ اے مصیبت زدہ انسان، اگر تو مصیبت زدہ ہے تو اس طرح کی قوم کو تلاش کر جو تیری مصیبت میں تیری مدد کرے، اور اگر تجھے پہلے سے ہی حاصل ہے تو ان کے دامن کو غنیمت سمجھ اور ان کو نہ چھوڑ۔ رست کشتی از دمے آ پہلواں، وہل کشتی را بجہد خود گماں۔ اب اس پہلوان نے یہ دعا کی۔ پہلوان کہہ رہے ہیں آپ حضرت دقوقی کو اس لیے کہ پہلوان اصل میں طاقتور کو کہتے ہیں، تو چونکہ ان کی دعا طاقتور تھی، روحانی طور پر بڑے مضبوط تھے، اس لیے اصل پہلوان تو وہی ہیں۔ جسمانی اعتبار سے جو پہلوانی ہوتی ہے وہ تو ایک عارضی ہوتی ہے، چلی جاتی ہے، لیکن جو روحانی پہلوان ہے وہ حقیقی پہلوان ہوتے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ اس پہلوان کی دعا سے کشتی نجات پا گئی، طوفان سے نکل کر صحیح سلامت آ گئی۔ مگر کشتی والوں کو یہ گمان تھا کہ چونکہ انہوں نے بھی دعائیں کی تھیں تو ان کی دعائیں قبول ہو گئی۔ عام طور پہ انسان یہی خیال کرتا ہے کہ ہماری کوشش، ہماری دعا، ہمارے علاج اور ہمارے طریقے کے اختیار کرنے کی وجہ سے ہم پر یہ کرم ہوا ہے، تو جس کی وجہ سے اصل میں ہوا ہے وہ ان کو بھول جاتے ہیں کہ مگر بازو ایشاں در حضر بر ہدف انداخت تیر اسقدر۔ ہم نے جو وقت پر دعائیں کی تو ہمارا نشانہ صحیح لگا اور ہماری دعا قبول ہو گئی، انہوں نے ایسا گمان کیا۔ پارہانت رو بہارا در شکار، وہاں سے دم دانند رو بہاں قرار۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ شکاری جب لومڑیوں کا شکار کر لیتے ہیں یا پھر لومڑی کسی مصیبت میں پھنس جاتی ہے تو ان کو جو بچایا جاتا ہے وہ پاؤں سے بچایا جاتا ہے۔ پاؤں سے لومڑی اپنے آپ کو بچاتی ہے یا لومڑیوں کو پاؤں سے بچایا جاتا ہے، لیکن لومڑیاں دھوکے کا شکار ہوتی ہیں کیونکہ پریشانی کی حالت میں لومڑیوں نے جو دم ہلائی تھی، پاؤں تو نہیں ہلاتے نا، دم زیادہ ہلنے لگتی ہے لومڑی کی، جب وہ پھنس جاتی ہے تو سب سے زیادہ دم ہلاتی ہے، تو وہ سمجھتی ہے کہ میرے دم ہلانے کی وجہ سے میں بچی ہوں، حالانکہ دم کی وجہ سے نہیں، پاؤں کی وجہ سے بچی ہے۔ عشقہا با دم میں خود بازند کی، میر حانت جان مارا اسکمی۔ اور اس وجہ سے وہ دم سے محبت کرنے لگتی ہیں کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ دم نے ہی اس کو ہلاکت سے بچایا ہے۔ دیکھیے، ایک چیز ہوتی ہے انسان کا بے اختیار کوئی کام کر لینا۔ انسان بعض وقت بعض پریشانی میں آ کر بے اختیار ایک کام کر لیتا ہے، اور اگر وہ بچ جاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میرے یہ بے اختیار کام کرنے کی وجہ سے میں بچاؤں۔
تو لومڑی بھی چونکہ مصیبت میں جال میں پھنس گئی تو وہ کیا کرتی ہے کہ دم ہلانے لگتی ہے، اور وہ جب بچ جاتی ہے تو سمجھتی ہے کہ میرے دم ہلانے کی وجہ سے میں بچی، حالانکہ دم ہلانے سے کوئی لومڑی بچ نہیں سکتی۔ الزلالت بوسہا بر دم دہند، رقص گیرندوز شادی برجہند، اور یہ اس کی نادانی ہوتی ہے کہ وہ دم کو کریڈٹ دیتی ہے اور دم کو چومنے لگتی ہے، اس کی عزت کرنے لگتی ہے، اس سے پیار ہو جاتا ہے اس کو دم سے کہ میرے دم ہلانے کی وجہ سے میں بچی، لہٰذا یہ میری کام کی چیز ہے دم، اور ناچنے لگتی ہیں، خوشی سے کودنے لگتی ہیں۔ رو بہا پارا نگہدار از حجر، پا چو نبود دم چے سود اے خیر اثر۔ اے بے وقوف لومڑی، یاد رکھ پتھر جب تیرے اوپر پڑتے ہیں تو پاؤں سے بچاؤ کیا جاتا ہے، دم سے بچاؤ نہیں کیا جاتا۔ اگر تجھے پاؤں ہی نہ ہو تو دم سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اگر کسی لومڑی کے اوپر پتھر برسائے جا رہے ہیں اور وہ دفاع کر رہی ہے، ڈیفنس کر رہی ہے، تو اپنے ہاتھ پاؤں سے کرے گی نا، دم سے کیا دفاع ہوگا پتھروں کا؟ لیکن وہ سمجھتی ہے کہ دم سے ہو رہا ہے۔ ماں چو روباہین پائے ماں کرام، میرے حانت ماں ز صدگو انتقام۔ اب آپ کہتے ہیں کہ ہم بھی ان لومڑیوں کی طرح ہیں جو دم کو اصل سمجھتے ہیں۔ دم اصل نہیں ہے، پاؤں اصل ہیں۔ تو یاد رکھو، اگر تم کوشش کر رہے ہو، تدبیر کر رہے ہو اپنے بچاؤ کی، تو وہ تم دم ہلانے کی طرح ہے، اور بزرگان کبار جو تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں وہ پاؤں کی طرح ہے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے تمہارے مسائل حل ہوتے ہیں، اور وہ سینکڑوں قسم کے پریشانیوں سے، سزاؤں سے، مصیبتوں سے نجات دیتے ہیں ان کی دعائیں۔ ہیل ہے باری کے ماں چوں دم میں ماست، عشق ہا بازیم بادم چپ و راست۔ ہمارے نزدیک، ہماری نظر میں تدبیر ہی ہماری دم ہے۔ جو ہم تدبیر کر رہے ہیں، جو ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری تدبیر سے سب کچھ ہو رہا ہے، تو اصل میں وہ دم ہے، دم ہلانا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ دم کو دائیں بائیں ہلاتے ہیں، اور پھر اسی دم سے عشق بازی کرنے لگتے ہیں، اسی کو سب کو سمجھنے لگتے ہیں۔ دم بے جنبانیم زست لال و مکر، تاکہ حیران ماند از ماں زید و بکر۔ اور پھر ہم اپنی دم کی اہمیت کو ثابت کرنے کے لیے حجت بازی کرتے ہیں۔ اصل انسان کو کامیابی اور پریشانیوں سے نجات اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتی ہے۔ ہم توفیق سے نظر ہٹا لیتے ہیں، اپنی صلاحیتوں اور اپنی قابلیتوں کو ہی سمجھتے ہیں کہ ہم کو اس سے ہوا ہے۔ انسان محنت کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہماری محنت کرنے کی وجہ سے ہم کو رزق ملا ہے۔ انسان باصلاحیت بنتا ہے تو اس کو جب تعریف ملتی ہے تو سمجھتا ہے کہ میں اپنی صلاحیت کی وجہ سے تعریف حاصل کر رہا ہوں۔ انسان جب باکمال بنتا ہے تو اس باکمال بننے کی وجہ سے جو عزت اس کو ملتی ہے، عالم بننے سے یا کچھ بھی بڑی چیز اس کو حاصل ہونے سے جو عزت ملتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں اگر علم حاصل نہ کرتا تو مجھے شاید یہ عزت نہ ملتی۔ تو یہ دم ہلانے والی بات ہے، دم کو سب کچھ سمجھنے والی بات ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو صرف ہیلے بنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تم کو دینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے تم سے محنت کرائی، اس نے تم کو علم دیا، اس نے تم کو سب کچھ دیا۔ وہ کرنا چاہتا تھا، اسی لیے یہ سب کچھ تم کو دیا گیا۔ اور آپ ہیں کہ اپنی صلاحیتوں کو، اپنی قابلیت کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری صلاحیت، میری قابلیت کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، اور پھر اس کو لوگوں کے سامنے شان کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں، لوگوں کو مروب کر کے لوگوں کو امپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ہم سے زید اور بکر بھی حیران ہو جائیں، واہ کیا باصلاحیت انسان ہے، کیا قابل انسان ہے۔ طالب حیرانی خلقاں شدیم، دست تم اندر الوہیت زدیم۔ اور ہم جو ہے اسی وجہ سے لوگوں کی حیرانیوں کے طلبگار ہو گئے، لوگوں کی تعریفوں کے خواہش مند ہو گئے۔ جب کوئی تعریف کرتا ہے تو ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو محنت کی اس کا پھل مل گیا۔ اور لوگ جب کچھ تعریف نہیں کرتے، ستائش نہیں کرتے، تو بڑا افسوس ہو جاتا ہے، دلگیر ہو جاتے ہیں، غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ لوگوں کی تعریف کا، لوگوں کی مذمت کا، دونوں کا بھی کوئی مقام نہیں ہے اصلیت میں۔ دست تم اندر الوہیت زدیم، ہم نے خدا کے کام میں لالچ کا ہاتھ ڈالا ہے، اس طرح کر کے لوگوں سے طمع کی خواہش کر کے، لوگوں سے تعریف کی خواہش کر کے، لوگوں پر امپریس کرنے کی
کوشش کر کے اللہ کے کام میں مداخلت کرنے کی کوشش کی۔ لالچ مت رکھو، تعریفیں حاصل کرنے کا، ستائش حاصل کرنے کا، عزت حاصل کرنے کا، یہ لالچ اچھی چیز نہیں ہے۔ تاب افسوں مالک دلہا شویم، ای نمی بینیم ماں کندر گویم۔ اور خواہش یہ رکھتے ہیں اس طرح کر کے کہ یہ ہم ایسے دھوکے بازی کر کے لوگوں کے دلوں کے اوپر راج کرنے لگے۔ لوگوں کے دلوں پر راج کرنے کی ہر انسان کو خواہش ہوتی ہے، لیکن یہ کوئی اچھی خواہش نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہم خود گڑھے میں گرے ہوئے ہیں، کس بنیاد پر آپ کی تعریف کریں جبکہ آپ خود گڑھے میں گرے ہوئے ہیں۔ در گویو در چہی اے قلتباں، دست وادار اس سبال دیگراں۔ اے بے غیرت انسان، تو خود گڑھے میں ہے، تو خود کنویں میں گھرا ہوا ہے، اور دوسروں کی مونچھوں سے ہاتھ ہٹا لے۔ یہ دوسروں کی مونچھوں کو پکڑنا کہتے ہیں۔ ایک آدمی ڈوبنے پر ہے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسروں کی مونچھیں پکڑ رہا ہے، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ لوگوں کی حالت یہ ہے کہ لوگ دوسروں کو مروب کر کے، اپنا مقام بڑا بتا کر، ان کے دل میں جگہ بنا کر اپنا مقام اور اپنا سٹیٹس بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا روحانی بزرگ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ تو خود گڑھے میں گرا ہوا ہے، تو خود کنویں میں ہے، لوگوں کو کیا پکڑ کر کھینچ رہا ہے؟ جب تو اوپر ہوگا، لوگوں کو کھینچے گا، تو جب کوئی بات ہوگی تو خود نیچے ہے، لوگوں کو کھینچے گا بھی تو نیچے لے کے جائے گا نا۔ چوں بستانے رسی زیبا و خش، بعد ازاں دامان خلقاں گیر و کش۔ اور جب تو کسی اچھے خوشنما باغ میں پہنچ جائے، جب کسی بڑے مقام پر پہنچ جائے، اس کے بعد لوگوں کو پکڑ کر کھینچ، تو لوگ بھی وہاں پر آئیں گے۔ تو خود سفال میں ہے، سفلی مقام پر ہے، اور لوگوں کو کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے، مروب کر کے، اپنا مقام بنا کر، لوگوں کے دل میں جگہ بنا کر۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، وہ معاملہ ہو جائے گا۔ اے مقیم حب سے چاروں پنج و شش، نغز جائے دیگراں ہمراہ بکش۔ 4 5 6 اس طرح کی دنیا، یہ جو قید خانہ ہے نا، عناصر کی قید، گنتی کرنے کی دنیا ہے۔ 4 مل گئے، 5 مل گئے، 200 مل گئے، 400 مل گئے، بس یہ گنتی والی دنیا کہتے ہیں اس کو۔ تو جو آدمی اس گنتی والی دنیا میں پھنسا ہوا ہے، اس سے مولانا روم کہتے ہیں واہ واہ کیا اچھی جگہ ہے آپ کی، یہ بھی کوئی جگہ ہے، اور اس کے اوپر آپ دوسروں کو بھی کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خود تو دنیا کے لالچ میں گھرے ہوئے ہیں، خود تو دنیا داری کا شکار ہیں، اور لوگوں کو مروب کر کے اپنی جانب کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اے چو خر بندہ حریف کون خر، بوسا گاہے یافتی مارا ببر۔ اتنی خراب مثال آپ ایسے لوگوں کو یہاں پر دے کر بتا رہے ہیں کہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ وہ لوگ جو دنیا کے پیچھے ہیں، دنیا طلبی کر رہے ہیں، اور پھر لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانے کی فراق میں ہیں، ان لوگوں کی مثال بالکل ایسی ہی ہے جیسے کوئی گدھے کے پیچھے پیچھے چل رہا ہو، گدھے کے مکمل پیچھے، ایگزیکٹلی بیک چل رہا ہو، اور سامنے والے حصے کو چومتا جا رہا ہو۔ تو کیا چوم رہا ہے؟ اور لوگوں سے کہہ رہا ہے تو بھی ہمارے ساتھ چل۔ تو کیا چمانا چاہتا ہے لوگوں کو؟ چون ندادت بندگی دوست دست، میل شاہی اس کجایت خاصتت۔ جب تک اس دوست کی غلامی تجھے ہاتھ نہیں آئی، تجھ میں شاہی کی تمنا ہی کیوں پیدا ہوئی؟ اس کا اصل بندہ بن، اس کے بعد تو اپنے آپ ہی شاہ بن جائے گا۔ اپنے آپ کو شاہ ثابت کرنے کی کوشش کیوں کرتا ہے؟ ایسے لوگ اپنے آپ کو شاہ ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، مارکیٹنگ مینیجرز بنا کے رکھتے ہیں جو ان کی تعریفیں کریں، لوگوں کو ان کی طرف راغب کریں، ان کے نمائندے ہوتے ہیں دنیا میں پھیلے ہوئے۔ کہو لوگوں سے، کہو میری شان بیان کرو، میں اس مقام پہ ہوں، وہ بیان کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ اب ان کے جو حواری ہوتے ہیں وہ ان کی شان بیان کرنے لگتے ہیں، کچھ تو اس میں سے پیڑ بھی ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر تو دوست کی غلامی میں سچا ہو جائے تو تجھے یہ سب کھیل تماشا شعبدہ بازی کرنے کی ضرورت ہی نہیں، شاہی خود بخود آ جائے گی۔ اور جو شاہی والا ہوتا ہے اس کو لوگوں کی تمنا ہوتی ہی نہیں، وہ اپنے آپ میں اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ ان کو لوگوں کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ در ہوائے آنکھ گویندت زہے، بستے در گردن جانت زہے۔ خواہش رہتی ہے ایسے لوگوں کو، لوگ واہ واہ کریں، کرامتیں بیان کریں، مقام و مرتبہ بیان کریں۔ یاد رکھو اگر تمہارے اندر بھی یہ خواہش ہے کہ لوگ تمہاری تعریف کرے، تمہیں
بڑا آدمی سمجھے، اپنے وقت کا قطب مانے، ابدال مانے، یا کچھ بھی ایسی چیز ہے، اگر تمہارے اندر یہ خواہش ہے تو یاد رکھو تم نے اپنی گردن میں پھندا ڈال رکھا ہے، اور جو کبھی بھی کھچ سکتا ہے۔ روبہا ای دم میں ہیلت را بہل، وقف کن دل بر خداوندان دل۔ اے لومڑی، مکہ لومڑیو، اس طرح کی تدبیر کو چھوڑ دو، یہ دم ہلانا چھوڑ دو، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر کچھ بننا ہے، واقعتاً وہ مقام حاصل کرنا ہے، تو ان مقام والوں کو ڈھونڈو، دل والوں کو ڈھونڈو، اور اپنے دل کو ان کے لیے وقف کر دو۔ یہی ایک طریقہ ہے۔ در پناہ شیر کم نایت کباب، روبہا تو سوئے جیفا کم شتاب۔ اگر کوئی آدمی شیر کی پناہ میں آ جائے، اگر کوئی لومڑی شیر کی کفالت میں آ جائے، تو اب اس کو جنگل جنگل گھوم کے کباب گوشت حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ شیر شکار کر کے لا لیتا ہے، جو بچ جاتا ہے کھا لو۔ شیر کی پناہ میں آ جاؤ، کبابوں کی کوئی کمی نہیں۔ اے لومڑی، تو اگر شکار کے لیے دوڑتی بھی ہے تو زیادہ سے زیادہ کیا کمائے گی؟ ایک مردار کو اٹھا کر لائے گی، اور کیا وہ بھی بڑی محنت کے بعد ملے گا۔ شیر کی پناہ میں آ جا، تجھے شکار کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اس کے ساتھ رہ، اس کی خدمت میں رہ، پھر وہ جائے گا شکار کرے گا لائے گا۔ تو شیر کی عادت ہوتی ہے، وہ پورا شکار خود کھاتا نہیں ہے، جتنا کھانا ہے کھاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، بچا ہوا کھا لے۔ تو دلا منظور حق آگاہ شوی، کہ چو جزوے سوئے کل خود روی۔ اے پیارے انسان، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا منظور نظر بنے گا جب تو جز کو چھوڑ دے اور کل کی طرف چلا جائے۔ اپنا جو کل ہے اس کو تلاش کر اور اس کی طرف چلا جا۔ دل والوں کی طرف جائے گا تو بھی دل والا بن جائے گا۔ حق ہمی گوید نظر ماں بردلست، نیست بر صورت کے آن آب و گلست۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں کو دیکھتے ہیں، ہم دلوں کو اور دلوں کی نیتوں کو دیکھتے ہیں، ہم ظاہری چیزوں کو نہیں دیکھتے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ یہ جو قربانی تم کرتے ہو تو اس کا نہ گوشت اللہ تک پہنچتا ہے، نہ اس کا خون اللہ تک پہنچتا ہے تقوی، دل کی طہارت، دل کی پاکیزگی، ارادے، نیت۔ تو دل اللہ تعالیٰ کا منظور نظر ہوتا ہے۔ کسی بھی عضو کو پوچھا گیا نہ محشر میں، کسی بھی عضو کو پوچھا گیا نہ محشر میں، مگر یہ دل کے ہزاروں میں قیمتیں آئیں۔ اتنی قیمتی چیز کا نام ہے دل۔ نیست پر صورت پر نہیں، کہ آب و گلست، وہ تو مٹی اور پانی کا ہے۔ جسم جو ہے مٹی اور پانی کی بنی ہوئی چیز ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نظر کرتا ہی نہیں۔ تو ہمی گوئی میرا دل نیز ہست، دل فراز عرش باشد نیب پست۔ اب اگر کوئی یہاں پر کہے کہ دل تو میرے پاس بھی ہے، کس کے پاس نہیں ہے دل؟ دل تو ہمارے پاس بھی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، دل کی جو بلندی ہے نا وہ عرش پر ہوتی ہے، یہ پستی والا دل نہیں ہو سکتا۔ تم جس کو دل کہہ رہے ہو وہ تو گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، ہم جس کو دل کہہ رہے ہیں وہ یہ والا دل نہیں ہے، وہ دل کچھ اور ہے۔ در گلے تیرا یقی ہم آب ہست، لے کزاں آبت نہ شاید آب دست۔ آپ راستہ چلیں گے تو آپ دیکھیں گے ایک جگہ کیچڑ پڑا ہوا ہے، تو آپ کو نظر آئے گا کیچڑ کے اندر مٹی کے ساتھ کیا ہے؟ کیا ہے؟ پانی ہے، اسی کو تو کیچڑ کہتے ہیں نا۔ مٹی اور پانی جب مل جاتا ہے تو اس کو کیچڑ کہتے ہیں۔ تو کیچڑ میں مٹی بھی ہے اور پانی بھی ہے، پانی ہے نا، تو پانی تو پاک کرنے والی چیز ہے، تو کیا آپ اس سے طہارت کر سکتے ہیں؟ اس کیچڑ میں سے پانی نکال کر اس پانی سے کیا آپ طہارت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے جبکہ پانی ہے؟ تو آپ کہتے ہیں زاں کے گر آبست مغلوب گلست، پس دل خود را مگو کی ہم دلست۔ اگرچہ کہ وہ بھی پانی ہی ہے لیکن مٹی اس کے اوپر غالب ہے۔ تمہارے اندر بھی ایک دل ضرور ہے لیکن دنیا کی ہرس اس کے اوپر غالب ہے، وہ کیچڑ بنا ہوا ہے، اب اس سے پاکی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اب ایسے میں تم اپنے دل کو یہ نہ کہو کہ یہ دل ہے، تم ظاہری گوشت کے لوتھڑے والے دل کے ہو،
لیکن جو اہل دل والا جو دل ہے وہ تمہارے اندر نہیں ہے. آ دلے کز آسماں برترست، آ دلے ابدالیا پیغمبرست. وہ دل جو آسمانوں سے بھی بلند ہے، اس کا مقام، دل کا جو مقام ہے وہ آسمانوں سے بھی بلند ہے. وہ دل یا تو پیغمبر کا دل ہے یا پھر ابدال کا دل ہے. اور وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے دنیا کی طرف کوئی توجہ نہیں کی ہے، دنیا کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے ان کے پاس، وہ دل والے ہوتے ہیں. دنیا سے اپنا تعلق اتنا زیادہ جوڑ کر مت رکھو، ضرورت کے قدر دنیا میں رہنا، جتنی ریکوائرمنٹ ہے بس اتنا ہی. دنیا سے امید وابستہ کرنا نہیں ہے. کس کو بھلا امید اما ہے دنیا سے، فتنوں کا دریا سا رواں ہیں دنیا سے. خلوت عزلت قصے ہوئے سب پارینا، وابستہ ہر پیر و جواں ہے دنیا سے. خواب و خیال اور پرچھائی کی بود ہی کیا، کس کو امید نفع و زیاں ہے دنیا سے. ہوتی نہیں صوفی کی فقیری مسکینی، ہوتی نہیں صوفی کی فقیری مسکینی، اس کا تو ناخن بھی گراں ہے دنیا سے. اب دیکھیے صوفی کا ناخن بھی دنیا سے مہنگا ہے، اور جو ابدال ہوں گے ان کے دل کی کیا کیفیت ہوگی. ایک تو ابدال، اس کے اوپر ان کا دل، ناخن کی بات نہیں ہے، دل کی بات ہے. دل تو ناخن سے زیادہ اہم ہوتا ہے، اسی لیے آپ کہتے ہیں کہ وہ تو آسمانوں سے بھی بلند ہے. پاک گشتہ آز گل صافی شدہ، در فزونی آمدہ وافی شدہ. وہ دل جو ہے مٹی کی غلاظت سے پاک ہو چکا ہے، اب اس کے اندر وہ مٹی نہیں ہے اس پانی میں، وہ ہے ان لوگوں کا دل جو مٹی سے محفوظ ہو گیا ہے. ترقی کرتے 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 بھرپور کلین شفاف واٹر بن گیا ہے. اب وہ نہ صرف یہ کہ استنجا کرنے، طہارت کرنے، غسل کرنے کے لائق ہے، بلکہ پینے کے لائق بھی ہے. کر کے گل کردہ سوئے بحر آمدہ، رستہ از زندان گل بحر شدہ. مٹی کو چھوڑ کر انہوں نے سمندر کا رخ کر لیا ہے. جو پانی ہوتا نا، پانی کی اصل آپ دیکھیں گے تو وہ بہہ کر سمندر کی طرف ہی جاتا ہے. دریا سارے سمندر میں جا کر ملتے ہیں کیونکہ پانی ہوتے ہیں. جو بھی پانی ہے اس کا اینڈ سمندر کی طرف ہی ہوگا، بشرطے کہ مٹی میں ملا ہوا نہ ہو. تو مٹی کو چھوڑو، سمندر کی طرف رخ کرو تو پانی سمندر کی طرف آئے گا. مٹی سے کی قید سے نکلے گا تو سمندر میں جائے گا اور خود بھی سمندر بن جائے گا. سمندر میں ہوتا کیا ہے؟ پانی ہی ہے. باہر کیا ہے؟ پانی ہی ہے. لیکن باہر کے پانی کو سمندر نہیں کہتے، سمندر کے اندر کے پانی کو سمندر کہتے ہیں، حالانکہ دونوں پانی ہیں. آب ماں محبوس گل ماندست ہی، بحر رحمت جذب کن مارا زتی. خبردار، یاد رکھو، اپنے آپ کو صاحب دل مت کہو، کیونکہ تمہارا پانی بھی مٹی میں پھنسا ہوا ہے. اب دعا کرو کہ اے رحمت والے سمندر ہماری مٹی نکال دے، مٹی سے چوس لے، ہم کو جذب کر لے، پانی کو مٹی کے اندر سے، مٹی کو الگ کر دے. بہر گوید منتورا در خود کشم، لیک می لافی کے من آب خشم. سمندر اب جواب میں کہتا ہے، جب آپ معروضہ کرتے ہیں سمندر سے کہ اے سمندر تو ہم کو سکھا لے، مٹی میں سے نکال دے. اور پانی جب سوکھتا نا، فضا میں جب جاتا ہے تو ایک وقت کے بعد پھر سمندر میں ہی چلا جاتا ہے. جب تک مٹی میں ہوگا تب تک سمندر میں نہیں جائے گا. اب پانی کے 3 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو دریا کے ذریعے بہتے ہوئے سمندر میں جائے، دوسرا یہ کہ مٹی کے اندر جذب ہو جائے، سمندر میں جائے، یا پھر مٹی میں سے لوگ نکال کر اس کو پی لیں، استعمال کر لیں. پھر بھی وہ مختلف طریقوں سے ہوتے ہوئے بہتے ہوئے سمندر میں ہی جاتا ہے. پھر اگر سوکھ کر، دھوپ کی وجہ سے سوکھ کر ابر میں چلا جائے تو پھر وہی پانی برستا ہے، پھر وہی سمندر میں جاتا ہے. تو ہر پانی سمندر میں ہی جاتا ہے بشرطے کہ مٹی کی قید سے آزاد ہو. تو سمندر سے جب آپ التجا کرتے ہیں کہ اے سمندر تو ہمیں اپنی طرف کھینچ لے، تو سمندر جواب دیتا ہے کہ میں تو تجھے کھینچنے کے لیے بیٹھا ہوں، میں تجھے کھینچ ہی لوں، لیکن تو شیخی کیوں بھگاڑتا ہے کہ میں صاف پانی ہوں؟ اگر صاف پانی ہے تو خود آ جائے گا صاف پانی. تو صاف پانی نہیں ہے نا، میں کیسے کھینچ سکتا ہوں تجھے؟ تجھے مٹی سے الگ ہونا ہوگا تبھی میں تجھے کھینچ سکتا ہوں.
جب تک تو مٹی میں ہے تب تک میں تجھے نہیں کھینچ سکتا، مٹی کو نہیں کھینچا جا سکتا۔ لافتو محروم میدارت ترا ترک آں پندار کن درمندرا۔ اصل میں تیری جو شیخی ہے، اپنے آپ کو اچھا سمجھنے والا جو تیرا معاملہ ہے، یہ تجھے محروم رکھتا ہے۔ اس غرور کو چھوڑ دے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا چھوڑ دے، پھر اس کے بعد میرے اندر آ جا۔ آب گل خواہت کے در دریا رود، گل گرفتہ پائے آبومی کشد۔ مٹی کے اندر کا بھی جو پانی ہوتا نا، وہ خود یہ چاہتا ہے کہ وہ سمندر میں چلا جائے، کسی طرح سوکھ جائے اور سمندر میں چلا جائے، لیکن مٹی اس کا پاؤں پکڑ کر کھینچتی ہے، اسی لیے وہ نہیں جا پاتا۔ پانی تو چاہتا ہی ہے کہ سمندر میں چلا جائے، چاہے سوکھ کر جائے چاہے بہہ کر جائے، سمندر میں جائے، پانی کی تو خواہش ہی ہوتی ہے۔ لیکن مٹی جب تک اس کو پکڑی رہتی ہے تب تک وہ پانی سوکھتا بھی نہیں ہے، سمندر میں جاتا بھی نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو مٹی سے چھڑانا ہوگا۔ پانی روحانیت ہے، مٹی دنیا داری ہے۔ گر ریحانت پائے خود از دست گل، گل بمانت خوش کو او شد مستقل۔ اگر وہ اپنا پاؤں مٹی سے چھڑا لے، پانی، اور مٹی کو خشک چھوڑ دے، سوکھی ہوئی چھوڑ دے، اور وہ مستقل سوکھی رہ جائے، پانی اس میں سے نکل جائے، تو پھر پانی کا تو اصلی مقام سمندر ہی ہے، وہ چلا جائے گا۔ آ کشیدن چیست از گل آبرا، جذب تو نقلو شراب نابرا۔ اور مٹی کا پانی کو کھینچنا، یہ کیا ہے؟ مٹی پانی کو اپنے سے الگ نہیں ہونے دے رہی نا، کھینچ رہی ہے، کشش، اٹریکشن۔ مٹی کا جو اٹریکشن ہے، پانی کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، وہ دنیا ہے۔ دنیا لوگوں کو اپنی جانب کھینچ رہی ہے، طریقے سے آ رہی ہے، اور لوگ اس کے پیچھے جا رہے ہیں۔ جذبے تو نقل و شراب نابرا، یہ شراب ناب اور نقل، یہ کھانا اور پینا، یہ تمہارا کھانا پینا، چبینے کھانا، شراب پینا، کھانا پینا، مختلف دنیاوی لذتیں، کھانا پینا، شہوات کی خواہش، آرزو، ارمان، عزت کی تمنا، نام کی تمنا، یہ ساری چیزیں ہیں جو مٹی بن کر آپ کو کھینچ رہی ہیں، روحانی طور پر ترقی نہیں کرنے دیتی۔ ہم چنی ہر شہوت اندر جہاں، خواہ مالو خواہ جاہو خانما، خواہ باغو مرکبو تیغو مجن، خواہ ملکو خانو فرزند زن۔ ہر چیز، دنیا کی ہر شہوت، خواہش، یہ سب وہی ہے، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ مرتبہ ہو، ریپوٹیشن، سٹیٹس وغیرہ، خواہ گھردار ہو، چاہے پیسہ ہو، باغ ہو، سواری ہو، کارز، لگژری کارز کی خواہش، تلوار اور ڈھال ہو، ہتھیاروں کی خواہش، گھر میں یہ ہو، گھر میں وہ ہو، ایسا ہو ویسا ہو، حکومت سلطنت کی خواہش، اقتدار کی خواہش، حکومت چلانے کی خواہش، لوگ آپ کی بات سننا اس کی خواہش، اولاد، بیوی، ہر چیز دنیا داری میں ہی آتی ہے، جس کے پیچھے آپ اپنی روحانیت کو برباد کر رہے ہیں۔ جب تک یہ مٹی سے آپ نہیں بچیں گے تب تک آپ کا پانی خشک نہیں ہوگا، سمندر حاصل نہیں ہوگا۔ ہر یکے زی ہاں تورا مستی کنت، چون نیابی آں خمارت میزنت۔ ان میں سے ہر چیز تجھے مدہوش کر دینے والی ہوتی ہے۔ جتنی چیزوں کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، پیسہ، عزت، شہرت، گھر دار، دولت، تجارت، باغ، سواری، تلوار، ڈھال، ہر چیز دنیا میں، سلطنت، اولاد، ہر چیز کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں نا، یہ سب کے سب تجھے مردہوش کر دینے والی ہوتی ہے۔ تو ان کی محبت میں، ان کی خواہش میں اپنی اصلیت کو بلا بیٹھتا ہے، ہوش ہی نہیں ہے تجھے، تو کون ہے، کس لیے دنیا میں آیا ہے، کیا کرنا ہے، کچھ نہیں پتا، بس مدہوش اپنی دنیا میں گم ہے۔ چون نیابی آں خمارت میزنت۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ نے ہم کو دیا ہے یہ سب کچھ، مال، دولت، عزت، شہرت، سب اللہ نے دی، اللہ نے دی اس لیے ہم لے رہے ہیں۔ بھائی ہمارا دل اس کے اوپر نہیں ہے، ہمارے دل میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں، اللہ دے رہا ہے ہم لے رہے ہیں، اللہ دے رہا ہے اس لیے خرچ رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا لوگ۔ اب آپ یہاں پر کہتے ہیں کہ اگر واقعتاً تیرے اندر یہ بات ہے، اللہ دے رہا ہے تو ہی آپ لے رہے ہیں،
تو اللہ چھین لیتا ہے تب بھی غمگین نہیں ہونا پھر. تو پھر جب چھین لی جاتی ہے تو پریشان کیوں ہوتے ہو؟ جب چھین لی جائے تو پریشان ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں ہے. ای خمار غم دلیل آشدست کے بداں مفقود مستی اتبدست. یہ تمہارا غم کرنا، چلے جانے کے بعد جو تمہارا غم ہے، جو تمہاری بے چینی ہے، ایک دور میرا اچھا تھا اب کیوں خراب آ گیا ہے، یہ جو افسوس ہے، میں ایک دور میں بڑا صحت مند ہوتا تھا اب بیمار ہو گیا ہوں، یہ افسوس ہے. اگر یہ افسوس، یہ غم ہے، اس کی وجہ سے تمہارا دل مطمئن نہیں ہے، تو یہی اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا وہ کہنا جھوٹ تھا. تمہارے دل میں اب بھی دنیا بسی ہوئی ہے. جز بے اندازہ ضرورت زو مگیر تانا گردت غالبو برتو امیر. جتنی ضرورت ہے اتنا ہی لینا ہے دنیا سے. دنیا کا فائدہ یہی ہے. ایسا نہیں کہ آپ دنیا چھوڑ کر کہیں چلے جائیں، دنیا سے کوئی واسطہ نہ رکھیں، ایسی تعلیم نہیں ہے. دنیا میں رہو اور جتنی ضرورتیں ہیں اس کو اختیار کرو اور اپنی ضرورتوں کو کم کرنے کی کوشش کرو، اور اس کے بعد جتنا ملتا ہے اس پہ راضی رہتے ہوئے اس کا استعمال کرو. اور یہی وہ طریقہ ہے جس سے یہ چیزیں آپ کے اوپر غالب نہیں آئیں گی، ورنہ یہ چیزیں غالب آ جائیں گی تو آپ مغلوب ہو جائیں گے. یہ چیزیں آپ پر حکومت کرنے لگیں گی. بیوی آپ کے اوپر حکومت کر رہی ہے تو آپ کی مردانگی کو بڑا زک پہنچتا ہے. دنیا کی چیزیں بھی آپ کے اوپر حکومت کر رہی ہیں تو اب آپ کی مردانگی کہاں چلی گئی؟ خواہشیں آپ کے اوپر حکومت کر رہی ہیں، اب آپ کی مردانگی کہاں چلی گئی؟ سرکشی دی تو کہ من صاحب دلم حاجت غیر ندارم واصلم. اگر یہ سرکشی تمہاری اس لیے ہے، اس غلط فہمی کی بنیاد پر ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ میں بھی صاحب دل ہوں، مجھے کسی کی کیا ضرورت ہے، میں خود واصل بحق ہوں. ایسے لوگ بھی مل جائیں گے آپ کو دنیا میں. ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو کچھ بھی نہیں ہے مگر اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بڑے شیخی کے جملے استعمال کرتے ہیں. میں بھی ایسا ہو گیا ہوں، میں بھی ویسا ہو گیا ہوں. چنا کہ آپ درگل سرکشت کے منم آبو چرا جو یہ مدد. یہ ایسا ہی ہے کہ پانی مٹی میں رہ کر سرکشی کرے. ارے ابھی تو آپ مٹی میں ہیں اور آپ سرکشی کر رہے ہیں کہ میں پانی ہوں، میں پانی ہوں. ارے پینے کے قابل تو دور کی بات ہے، استعمال کے قابل بھی نہیں ہے. کون سی سرکشی ہے یہ؟ میں پانی ہوں تو پھر کیوں مدد چاہوں کسی سے ہیلپ کیوں لوں، کسی کی رہنمائی میں کیوں آؤں؟ میں خود پانی ہوں. دل تو ای آلو درا پنداشتی لا جرم دل زہل دل برداشتی. تو نے اس گندھے لوتھڑے کو جو تیرے سینے کے اندر ہے نا، دل سمجھ رکھا ہے. اگر ایسا ہوگا تو پھر دل والوں سے یقیناً تجھے الرجی ہوگی، دل برداشتہ ہوگا. جو دنیا کے کاروبار میں اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے، اقتدار حاصل کرنے میں، دولت حاصل کرنے میں، عزت و مقام حاصل کرنے میں اپنے آپ کو رکھتا ہے، اور پھر بھی اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے 4 نمازیں پڑھ کے، سر پہ ٹوپی لگا کے، تو اس سے آپ کہتے ہیں کہ تو اہل اللہ سے تیرا دل ابھی صاف نہیں ہوگا. جب تک تو اپنے آپ کو اچھا سمجھے گا، دوسروں کے بارے میں تیری رائے کبھی قائم نہیں ہو سکتی اور اہل دل تجھے کبھی نہیں مل سکتی. خود رواداری کے عادل باشدی کے بود در عشق شیر و انگبی. تو دودھ پینے، شہد کھانے، اس طرح کی چیزوں میں پھنسا ہوا ہے، خواہشوں میں ڈوبا ہوا ہے. تو ایسا دل رکھتے ہوئے تو یہ سمجھتا ہے کہ تو صاحب دل ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ یہ کھاؤں، میرا دل چاہتا ہے کہ ایسا کروں، میرا دل چاہتا ہے کہ اوپر بیٹھوں، میرا دل چاہتا ہے کہ ان کو ایسا بولوں. جتنی خراب چیزیں ہیں وہ تیرا دل چاہتا ہے. پھر کہتا ہے میں صاحب دل ہوں. یہ کون سا دل لایا ہے تو نے؟ لطف شیر و انگبی عکس دلست ہر خوشیرا آن خوشست دل حاصلست. یہ جو دودھ اور شہد کا آپ مثال دے رہے ہیں، ایک چونکہ مزیدار چیزیں ہیں اس لیے اس کا ذکر کر رہے ہیں. تو یہ جو لطف ہے، جو تجھے لطف مل رہا ہے اس طرح کی میٹھی اچھی مزیدار چیزیں کھانے سے، یہ تیرے دل کو دی جانے والی مزیدار چیزوں کا محض عکس ہے. صرف سمجھانے کے لیے ہے کہ مزیدار چیزیں بھی ہوتی ہیں، یہ اصل مزیدار چیز نہیں ہے. اور یاد رکھو، ہر مزیدار چیز کی مزیداری
دل سے ہی حاصل ہوتی ہے، زبان سے نہیں ہوتی۔ اگر زبان سے مزیداری حاصل ہوئی ہوتی چیزوں کی، کھانے پینے کی، تو جب تمہاری طبیعت نارمل نہیں ہے اس وقت بھی آنا چاہیے مزہ۔ جب تمہاری طبیعت اکتاہٹ کا شکار، غمگین ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، اچھی چیز میں تمہیں اچھی نہیں لگتی، کیوں؟ زبان نہیں ہے، ابھی تو ہے نا زبان، تو پھر کیا ہو گیا؟ نہیں، دل صاف نہیں ہے، اس لیے زبان پہ مزہ نہیں آتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دل اصل ہے۔ اس کے بارے میں آپ اظہار خیال کریں گے کہ دل ہی اصل جوہر ہوتا ہے، اور یہ ساری دنیا اسی جوہر کا محض ایک سایہ ہے، اور سایہ اصل نہیں ہوتا۔ اس پر انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں گفتگو کریں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی می روی، بہر توبہ درائے شباب خوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در